السلام علیکم ناظرین، آج خلافت کے موضوع پر کچھ بات کریں گے۔ خلافت کچھ 1332 سال تک رہی اور اس دوران وہ مختلف خاندانوں اور مختلف شہروں میں منتقل ہوتی رہی۔ موضوع خاصا سنجیدہ ہے، اس لیے ہماری درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو اسکپ نہ کریں تاکہ آپ پوری بات سمجھ سکیں، ورنہ یہ ہوگا کہ کچھ سنیں گے کچھ چھوڑ دیں گے، نتیجتاً آپ پوری طرح سمجھ نہیں سکیں گے۔ اس لیے ایک بار پھر کہہ رہے ہیں کہ اسکپ نہ کریں اور یہ ویڈیو پوری دیکھیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہجرت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کو اپنا مستقر بنایا۔ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم جو ہجرت کر چکے تھے وہ بھی یہیں جمع تھے، اور بعد ازاں جو حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے وہ بھی یہیں آ گئے۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں پہلی اسلامی فلاحی ریاست کا قیام عمل میں آیا، جس کی سربراہی اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں تھی، مگر دشمنوں کو یہ نہ بایا اور مکہ والوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ 1000 جنگجو جو پوری طرح مسلح تھے اور ان میں سواروں کی بھی بڑی تعداد تھی، بدر کے میدان میں جمع ہوئے۔ دوسری طرف نوزائیدہ ریاست مدینہ کا یہ حال تھا کہ کل 313 افراد لڑنے آئے تھے، ان میں سے بھی شاید لڑنے کے قابل 300 کے قریبی تھے، اور جو لڑنے کے قابل تھے ان کا بھی یہ حال تھا کہ کسی کے پاس تلوار تھی تو ڈھال نہیں تھی، نیزہ تھا تو ذرا بختر نہیں تھی، یعنی وہ پوری طرح سے مسلح بھی نہیں تھے، اور گھڑ سوار بھی چند ہی تھے۔ مگر جب جنگ ہوئی تو مشرکین مکہ اپنے پیچھے 70 لاشیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ان 70 میں بڑے بڑے نامور جنگجو شہزور سردار بھی شامل تھے، انہی میں ابو جہل بھی تھا۔ اس کے بعد بھی مکہ والے سکون سے نہ بیٹھے اور 1 سال بعد پھر 3000 کا لشکر لے کر آ پہنچے۔ اب مسلمانوں کی حالت قدرے بہتر تھی، تعداد بھی 1000 کی تھی، مگر اس جنگ میں کچھ مسئلے ہو گئے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو وقتی طور پر پیچھے ہٹنا پڑا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں زخمی ہوئے، مگر بالآخر مشرکین کو بھاگنا پڑا۔ اس کے بعد اگلے حملے میں مکہ والوں نے دیگر قبائل کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا، یہودیوں نے بھی ان کا ساتھ دیا اور 10,000 کا لشکر لے کر مدینہ پر چڑھائی کرنے کو تیار ہو گئے۔ مدینہ میں بھی خبر پہنچ چکی تھی، یہاں پر انہوں نے سوچا کہ کیا کیا جائے، تو مشورے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ مدینہ کے گرد ایک خندق کھود لی جائے۔ مسلمانوں نے خود ہی کوشش کی اور اس خندق کو بہت کم وقت میں خندق کھود لی۔ اب مدینہ میں لڑنے والوں کی تعداد 3000 تھی۔ جب سامنے وہ 10,000 کا لشکر آیا تو وہ خندق کو عبور نہ کر سکا اور انہوں نے وہیں پڑاؤ کر لیا۔ کچھ دن تک یہ محاصرہ جاری رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر طوفان باد و باران بھیجا۔ اس قدر تیز ہوا چل رہی تھی کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کی ساری چیزیں بکھر گئیں اور سب سامان تباہ ہو گیا۔ اس طرح ان کے قدم اکھڑ گئے اور اس دن کے بعد ان کی ہمت نہ ہوئی کہ مدینہ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکیں۔ سن 6 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ وہ طواف کعبۃ اللہ کر رہے ہیں۔ صبح اٹھ کر انہوں نے اعلان کیا کہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں۔ تقریباً 1400 سے 1600 صحابہ کی تعداد بیان کی جاتی ہے جو ان کے ہم رکاب ہو گئے۔ یہ مدینہ سے نکلے، صرف حفاظت کے لیے کچھ ہتھیار ان کے پاس تھے اور قربانی کے لیے جانور ساتھ تھے۔ جب وہ مکہ سے باہر حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو مکہ والوں نے انہیں وہیں پر روک دیا، آگے بڑھنے سے منع کر دیا۔ انہوں نے لاکھ سمجھایا کہ ہم لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے ہیں، ہم صرف عمرہ کریں گے اور واپس چلے جائیں گے، مگر وہ نہیں مانے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو سرداروں سے مذاکرات کرنے کے لیے مکہ بھیج دیا۔ وہ گئے، پیچھے کسی طرح ان کی شہادت کی افواہ پھیل گئی، سب مسلمانوں میں غم و غصہ پھیل گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کیکڑ کے درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور سب صحابہ رضی اللہ عنہم سے قصاص کی بیعت لی۔ سب نے بیعت کی کہ ہم عثمان رضی اللہ عنہ کا قصاص لیں گے۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم میں بھی اس بیعت کا ذکر ہے اور ان سب کو بشارت دی گئی ہے جو اس میں شامل تھے۔ مگر پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ صحیح سلامت واپس آ گئے۔ اس وقت مکہ سے کچھ سردار بھی آ گئے تھے، تو ایک بیٹھک ہوئی جس میں یہ طے ہوا کہ ایک معاہدہ کر لیا جائے۔ معاہدے کی شرائط طے ہوئی اور وہ معاہدہ لکھا گیا، اسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ بظاہر تو یہ لگ رہا تھا کہ مسلمانوں نے یہ معاہدہ کافی دب کر کیا ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ قرآن کریم نے اس معاہدے کو فتح مبین قرار دیا ہے۔ اس معاہدے کی روح سے مسلمانوں کو اس سال بغیر عمرہ کیے واپس آ جانا تھا۔
انہوں نے وہی کیا، جانور ان کے ساتھ تھے، دم کے طور پر ان کو قربان کر دیا گیا اور احرام کھول دیے گئے۔ واپسی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا کیا۔ خیبر میں یہودیوں کے 7 قبائل تھے اور ان کی ریشہ دوانیاں مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف جاری تھی۔ ان پر حملہ کیا گیا اور 7 قلعے یک کے بعد دیگرے فتح کر لیے گئے۔ یہودی مغلوب ہوئے اور ان کو ارض مقدس سے بے دخل کر دیا گیا، انہیں وہاں سے نکال دیا گیا۔ اب واپسی کے بعد مدینہ کی ریاست پر بھرپور توجہ دی گئی اور ساتھ ہی ساتھ دین کی تبلیغ کا کام بھی زور و شور سے ہونے لگا۔ دیگر علاقوں میں اسلام تیزی سے پھیلنے لگا، ہر طرف وفود بھیجے گئے، مبلغین بھیجے گئے، یہاں تک کہ دیگر ممالک کے بادشاہوں کو بھی خطوط لکھ کر اسلام کی دعوت دی گئی۔ ان میں اس دور کے 3 سپر پاور بھی شامل تھے، مصر، ایران اور روم۔ ایران کے بادشاہ کسرا نے جب وہ خط پڑھا تو اس شیطان نے اس خط کو پکڑ کر اس کے ٹکڑے کر دیے اور چاک کر کے اس خط کو زمین پر پھینک کر اپنے پیروں سے روندا۔ جب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ اس نے اس خط کو چاک نہیں، اس نے اپنی سلطنت کے ٹکڑے کر دیے ہیں، اور وہی ہوا بعد میں۔ اس دوران میں کچھ مہمات بھی بھیجی گئیں جنہوں نے ریاست کی حدود میں اضافہ کیا۔ اب 2 سال گزر چکے تھے اور اس دوران میں مکہ والوں نے پھر شرارتیں شروع کر دی اور معاہدے کی خلاف ورزی کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر سن 8 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 صحابہ کرام کو جمع کیا اور اس لشکر جرار کے ساتھ مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ 10,000 صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوں میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے۔ ان کا رعب و دبدبہ ایسا تھا کہ مکہ والوں کی ہمت نہ ہوئی کہ ان سے لڑنے کے لیے نکلتے، وہ سب اپنے گھروں میں بند ہو گئے۔ اب انہیں یہ ڈر تھا کہ مسلمان زبردست ہیں، انہوں نے ہم پر قبضہ جما لیا ہے، تو ہم نے جو ان پر ظلم و زیادتیاں کی تھی اب یہ اس کا بدلہ ضرور لیں گے، ضرور یہ ہمارے خلاف کاروائیاں کریں گے اور ایک ایک چیز کا بدلہ لیں گے۔ مگر نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے، انہوں نے سب کو معاف کر دیا، تمام دشمنوں کو معاف کر دیا، کوئی انتقام نہیں لیا۔ مکہ المکرمہ میں داخل ہو کر وہ سیدھا کعبۃ اللہ کی طرف گئے اور سب سے پہلے اسے بتوں سے پاک کیا، خود اندر داخل ہوئے اور اپنے ہاتھوں سے بتوں کو نکال کر پھینکا۔ اوپر طاقچوں میں بت رکھے تھے جہاں تک ہاتھ نہیں پہنچتا تھا، تو انہوں نے اپنے کندھوں پر اپنے نواسے حضرت علی بن ابو العاص اموی رضی اللہ عنہ کو سوار کیا، جنہوں نے کہ ان بتوں کو نیچے گرایا۔ کعبۃ اللہ کو بتوں سے پاک کر دیا گیا اور اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اشارہ کیا گیا، انہوں نے ایک کونے سے غلاف کعبہ کو پکڑا اور اس کی مدد سے اوپر چڑھ گئے۔ کعبۃ اللہ کی چھت پر پہنچ کر انہوں نے اذان دی۔ اب مکہ المکرمہ بھی ریاست مدینہ کا ایک حصہ تھا۔ اس کے بعد آئندہ 2 سالوں کے اندر ہی اندر ریاست مدینہ کے حدود پھیلتی گئیں اور وہ خطہ حجاز اور اس کے آس پاس کے علاقوں کا تقریباً سارا ہی ریاست مدینہ کے تحت آ چکا تھا۔ سن 10 ہجری 12 ربیع الاول یوم عاشور مسلمانوں پر ایک قیامت گزر گئی۔ ان کے درمیان سے وہ ہستی اٹھ گئی کہ جس سے گلزار ہستی میں رونق تھی، وہ کہ جو جیتا جاگتا چلتا پھرتا قرآن تھا، وہ کہ جس کا ہر عمل قرآن کریم کی تشریح و تفسیر تھا، وہ جس نے صرف 23 سالوں میں ایک ایسی قوم کو جو اپنی مستی میں مست تھی، جو گناہوں میں سرتاپا ڈوبی ہوئی تھی، شراب، جوا، زنا کے لیے معمولی باتیں تھی، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے، اسے یکسر بدل کر رکھ دیا، وہ ہر گناہ اور ہر برائی سے غائب ہو گئے، وہ جن میں نسل در نسل دشمنیاں چلتی تھی، بات بات پر یا معاشر الفلاں اور یا معاشر الفلاں کے نعرے لگتے تھے اور تلواریں کھینچتی تھی تو خاندان کے خاندان ختم کر دیے جاتے تھے، وہ آپس میں شیر و شکر ہو گئے، ان میں بھائی چارہ قائم ہو گیا، تمام دشمنیاں ختم ہو گئی، تمام رنجشیں جاتی رہی، کسی کو کسی سے کوئی گلہ نہ رہا۔ اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ اس موقع پر اس ریاست کو جو پھل پھول رہی تھی، جس کی سرحدیں پھیل رہی تھی، یوں ہی تو بغیر سردار کے نہیں چھوڑا جا سکتا تھا، اس لیے ایک جگہ جمع ہو کر یہ سوچا جانے لگا کہ اب انتظام کون سنبھالے۔ مختلف تجاویز دی گئیں، مختلف آراء آئیں اور کچھ بحث بھی ہوئی کہ مہاجرین اور انصار میں سے کسے سردار بنایا جائے، مگر بالآخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ یہ دیکھ کر ساری بحث ختم ہو گئی اور سبھی ان کی ذات پر متفق ہو گئے، سب نے اٹھ کر بیعت کر لی۔ یوں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے، انہیں خلیفۃ الرسول کہا گیا۔ خلیفہ خلق سے نکلا یعنی پیچھے والا، یعنی وہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے تھے اس لیے انہیں خلیفۃ الرسول کہا گیا۔ انہوں نے ملک کا انتظام سنبھالا۔ ان کا تعلق بنی تیم سے تھا، قبیلہ قریش اور اس کا خاندان بنی تیم۔ ان کے دور میں کچھ فتنے اٹھے تھے جن میں سے مسلمہ کذاب اور منکرین زکوٰۃ کا فتنہ بہت مشہور ہے۔ انہوں نے سب فتنوں کو ختم کیا، ساری شورشوں کا خلاقمہ کیا اور ریاست میں امن و امان قائم کر دیا۔ اس کے بعد فوجی مہمات باہر تک جانے لگی اور ریاست کی
کی حدود پھیلنے لگی، مگر انہیں زیادہ وقت نہ ملا اور صرف 2 سال 2 ماہ بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اس دوران میں ایک بات یہ ہوئی تھی کہ جیسے قرآن آپ سب کو معلوم ہے کہ مختلف اوقات میں 23 سال تک نازل ہوتا رہا، مختلف آیات مختلف اوقات میں نازل ہوئی، اور جب قرآن کو مرتب کیا گیا تو کی پہلے نازل ہونے والی آیات بعد میں تھی، بعد کی نازل ہونے والی پہلے لکھی گئی تھی، اور ایک الگ ہی ترتیب تھی، وہ جو نزول کی ترتیب تھی اس سے مختلف۔ اور یہ جو ترتیب آج ہم دیکھتے ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی مرتب کی تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بتا دیا تھا کہ قرآن کی ترتیب کیا ہوگی، کون سی آیت کہاں لگے گی، کتنی سوریں ہوں گی، اور کس سورہ میں کون سی آیت کہاں آئے گی۔ اس طرح انہوں نے خود ہی سب کچھ بتا دیا تھا۔ ان کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ ہمیں قرآن کریم کو ایک کتاب کی صورت میں جمع کر لینا چاہیے۔ انہوں نے پہلے اختلاف کیا، مگر اس کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہ کا مشورہ لیا گیا تو اس میں طے پایا کہ یہ مشورہ صاحب ہے اور یہ کرنا چاہیے ہمیں، تو اس تمام لوگوں کو سے کہہ کر قرآن کریم کو جمع کیا گیا۔ حفاظ بھی موجود تھے جو یہ سب جانتے تھے، انہوں نے اسی ترتیب، اور سب لوگوں نے اسی ترتیب سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی قرآن کریم کو جمع کیا اور ایک کتاب کی صورت میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھ دیا۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ انہوں نے انتقال سے قبل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام وصیت لکھ دی تھی اور انہیں خلیفہ منتخب کر لیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تعلق خاندان بنی عدی سے تھا۔ ان کی بیعت ہو گئی تو یہ مسئلہ آیا کہ انہیں کیا کہنا چاہیے، جیسے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو تو خلیفۃ الرسول کہتے تھے، اب انہیں اگر اسی ترتیب سے کہیں گے تو یہ ہوگا خلیفۃ الرسول، اور پھر ان کے بعد جو آئیں گے وہ پھر یہ لمبا ہوتا جائے گا اور بات مشکل ہوتی جائے گی۔ یہ سب چیزیں سامنے رکھتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آسان حل اس کا نکال لیا اور اپنے لیے امیر المومنین کا خطاب اختیار کر لیا۔ اب عہدہ تو وہی خلیفہ کا تھا، مگر ان کو مخاطب امیر المومنین کہہ کر کیا جاتا تھا۔ انہوں نے کئی اصلاحات نافذ کی جن میں سے کئی آج بھی دنیا بھر میں نافذ ہیں۔ سنہ ہجری کا آغاز بھی انہوں نے ہی کیا تھا۔ ان کے دور میں ایران بھی فتح ہوا، مصر بھی فتح ہوا، اور یروشلم بھی ان کے ہی دور میں فتح ہوا تھا۔ یروشلم کا واقعہ خاصا دلچسپ ہے، مگر وہ طویل ہے، اس لیے ہم اختصار سے بیان کرتے ہیں کہ وہاں کے پادریوں نے چابیاں دینے کے لیے آمادگی ظاہر کی تھی، مگر یہ شرط رکھی تھی کہ آپ کے امیر المومنین خود یہاں تشریف لائیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو اس وقت یہ ترتیب تھی کہ ان کے ساتھ جانے والا غلام جو تھا وہ اونٹ پر سوار تھا اور امیر المومنین اس اونٹ کی مہار پکڑ کر چل رہے تھے، سادہ پیبند لگے ہوئے کپڑے۔ یہ دیکھ کر وہ پادری بے اختیار چلا اٹھے کہ یہی ہیں، یہی نشانیاں ہیں جو ہماری کتب میں درج ہیں۔ چنانچہ انہوں نے چابیاں ان کے حوالے کر دی۔ اس وقت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ان عیسائیوں کے ساتھ ایک معاہدہ لکھا، وہ معاہدہ کہ یہ مقام تینوں اقوام کا مشترکہ مقدس مقام ہے، یعنی مسلمان، عیسائی اور یہودی۔ تو ان میں سے یہودیوں کو بے شک زیارت کے لیے آنے کی اجازت ہوگی، وہ آئیں، زیارت کریں اور چلے جائیں، مگر اس مقام پر یروشلم میں بسنے یا زمینیں خریدنے کی اجازت انہیں ہرگز نہیں دی جائے گی۔ یہ معاہدہ طے پا گیا اور یروشلم بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ واپس مدینہ آ گئے تھے۔ جب ایران فتح ہوا تو کسریٰ کا تاج و تخت اور اس کنگن مسجد نبوی میں مال غنیمت کے طور پر رکھے گئے۔ جب ان کنگنوں پہ نظر پڑی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشگوئی یاد آ گئی۔ یہ پیشگوئی اس وقت کی ہے جب وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ ہجرت کے لیے روانہ ہوئے تھے، تو راستے میں سراقہ بن مالک نے انہیں دیکھ لیا تھا اور ان کا پیچھا کرنے کی کوشش کی تھی، تو اس کا گھوڑا زمین میں دھس گیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے معافی مانگی تو انہوں نے اس کے لیے دعا کی اور وہ زمین سے آزاد ہو گیا۔ اس وقت اس نے رازداری کا وعدہ کیا اور اس وعدے کو نبھایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا اور اس وقت انہوں نے فرمایا تھا کہ اے سراقہ، میں تیرے ہاتھ میں کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ اس وقت تک مسلمانوں کی کوئی ریاست بھی قائم نہیں ہوئی تھی۔ ایران بہت بڑی طاقت تھی، سپر پاور تھی اس دور۔ کسریٰ کے کنگن اور سراقہ کے ہاتھوں میں کیسے آتے؟ مگر یہ زبان نبوت نے جو کچھ فرمایا تھا اس میں مشیت عزتی بھی شامل تھی۔ چنانچہ وہی ہوا، جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ کنگن دیکھے تو انہوں نے سراقہ کو بلوایا۔ جب سراقہ بن مالک آیا تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے وہ کنگن اٹھائے اور اس کے ہاتھوں میں پہنا دیے۔ یوں وہ بشارت پوری ہوئی۔ ایران سے کچھ جنگی قیدی بھی آئے تھے جنہیں غلام بنا لیا گیا تھا، انہی میں ایک ابو لولو فیروز بھی تھا۔ یہ ملعون مجوسی تھا اور اس کے دل میں آتش جل رہی تھی، انتقام کی آگ۔ اس آتش انتقام نے اس کو اندر سے بے چین کیا ہوا تھا۔ اس نے مکاری کا راستہ اپنایا اور بظاہر اسلام قبول کر لیا، مگر وہ موقع کی تلاش میں تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو 10 سال اور کچھ ماہ ہو گئے تھے حکومت کرتے ہوئے۔ ایسے میں ایک روز اسے موقع ملا کہ جب وہ فجر کی نماز میں اگلی صف میں تھا، اس کے پاس ایک زہر آلود خنجر تھا اور دوران نماز اس نے امیر
المومنین رضی اللہ عنہ پر حملہ کر دیا اور انہیں شدید زخمی کر دیا۔ وہ زخمی ہو کر گرے تو اس نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر وہ صفیں صحابہ رضی اللہ عنہم کی صفیں تھی، آج کل کی ہماری صفوں کی طرح نہیں تھی کہ وہ ہاتھی بھی بیچ سے نکل جائے۔ ان کے کندھوں سے کندھے اور پیروں سے پیر اس طرح جڑے ہوئے تھے کہ وہ ایک دیوار بن گئے تھے۔ اس نے فرار ہونے کی کوشش کی مگر نہ ہو سکا۔ اتنے میں صحابہ رضی اللہ عنہم نے اسے گھیر لیا، انہی میں سے کسی نے اس کے اوپر ایک چادر پھینکی جس میں لپٹ کر وہ پھنس گیا۔ اب اس نے دیکھا کہ میں پکڑا جاؤں گا تو اس نے فوری طور پر اسی زہریلے خنجر سے اپنا پیٹ چاک کر لیا اور وہیں پر جہنم رسید ہو گیا۔ اس کے چند دن بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے وقت اسلامی مملکت کی حدود 22 لاکھ مربع میل تک پھیل چکی تھی۔ سوچئے ذرا، صرف 23 سال قبل ایک چھوٹے سے شہر میں یہ ریاست قائم ہوئی تھی اور آج 23 سال کے بعد اس کی حدود 22 لاکھ مربع میل تک پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شہادت سے قبل ایک کمیٹی قائم کر دی تھی جس میں 6 افراد تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ منتخب کر لیا جائے۔ قرۂ فعال ان 6 افراد میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام نکلا۔ ان کا تعلق خاندان بنو امیہ سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو غنی کیا تھا، انہوں نے ہر موقع پر دل کھول کر پیسہ دیا تھا، چاہے وہ جنگی ہوں یا کوئی بھی حالات ہو، انہوں نے پیسہ خرچ کرنے میں کبھی بھی تنگی سے کام نہیں لیا۔ جب مسلمان مدینہ پہنچے تھے تو یہاں پر ایک کنواں تھا جو ایک یہودی کی ملکیت تھا اور سب لوگ اسی کنویں کا پانی استعمال کرتے تھے۔ یہودی منہ مانگے داموں پر وہ پانی بیچا کرتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس سے معاہدہ کر کے اس سے آدھا کنواں خرید لیا۔ آدھے کنویں سے مراد یہ ہے کہ ایک دن کنویں کا پانی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ استعمال کریں گے اور ایک دن وہ یہودی استعمال کرے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے بھاری پر یہ پانی مفت دینا شروع کر دیا اور سب کو اجازت تھی کہ سب لوگ یہاں سے بھر سکتے، جبکہ یہودی دوسرے دن آتا تھا تو وہ بیٹھا رہتا تھا کہ لوگ آگے پانی خریدیں اور مجھے پیسے ملے، مگر چونکہ وہ ایک دن پہلے پانی بھر چکے ہوتے تھے تو اس کی آمدنی بند ہو گئی۔ جب اس نے یہ صورتحال دیکھی تو پھر آیا اور باقی کا آدھا کنواں بھی بیچ کر پیسے لے کے چلا گیا۔ اس طرح وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس کنویں کے مالک بن گئے اور انہوں نے وہ کنواں مدینہ والوں کے لیے وقف کر دیا۔ انہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جب حکومت سنبھالی تو فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا، سرحدوں میں اضافہ ہوتا رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار عالم رویا میں 2 لشکر دیکھے تھے اور ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی تھی۔ ان میں سے ایک وہ تھا جو پہلا بحری جہاد کرے گا، دوسرا وہ جو قیصر کے شہر پر پہلا حملہ کرے گا۔ تو وہ بحری جہاد اسی دور عثمانی میں ہوا اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے خلیفہ کی اجازت سے پہلا بحری جہاد کیا اور اس بشارت کے حقدار ٹھہرے۔ فتوحات کا سلسلہ بھی جاری رہا، ملک میں امن و امان بھی قائم تھا، مگر اس دوران یمن میں ایک یہودی اٹھا، اس کا نام تھا عبداللہ بن سبا۔ اس نے بظاہر اسلام قبول کر لیا مگر اس شر پسند نے زیر زمین کارروائیاں شروع کر دی۔ یہودیوں کا بڑا ہتھیار آج بھی پروپیگنڈا ہے، آج میڈیا کے ذریعے کرتے ہیں، اس دور میں زبانی افواہیں پھیلایا کرتے تھے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو سن 2000 میں، حال میں ہی سن 2000 عیسوی میں 9/11 کا واقعہ ہوا اور اس واقعے کے ہونے کے بعد 3 گھنٹے کے اندر میڈیا نے پورے امریکہ کو یقین دلا دیا اس واقعے کے پیچھے مسلمانوں کا ہاتھ ہے۔ یہ میڈیا کا پاور ہے، افواہوں کی طاقت۔ اس نے بھی یہی کام کیا تھا اور زبانی افواہیں پھیلانا شروع کر دی۔ اس کے ساتھ اس کے جیسے اور منافقین بھی مل گئے اور کئی شہروں میں جو کہ مرکز سے دور تھے ان میں گھوم پھر کر افواہیں پھیلانا شروع کر دی۔ ان افواہوں میں یہ جھوٹ پھیلایا جا رہا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اقربا پروری کرتے ہیں، اپنے دوستوں اور عزیزوں کو عہدے دیتے ہیں، اس کے علاوہ وہ بیت المال میں بھی خیانت کرتے ہیں۔ یہ جھوٹے الزام تھے مگر اس نے یہ جھوٹ اتنا بولا کہ کچھ لوگوں نے اس پر یقین کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اس نے ایک نئی بات نکالی کہ خلافت بنو ہاشم یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حق ہے، مگر بنی امیہ اس پر قابض ہو گئے ہیں۔ رفتہ رفتہ اس نے دور دراز کے شہروں میں کچھ ہم خیال پیدا کر لیے۔ اس دوران میں اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی عجیب و غریب قسم کے عقائد پھیلانے شروع کر دیے تھے۔ اس کے ساتھ رفتہ رفتہ بہت سے لوگ ہو گئے اور اس نے ان شورش پسندوں کو لے کر مدینہ پر چڑھائی کر دی۔ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا 12واں سال تھا اور حج کا وقت تھا۔ کئی صحابہ رضی اللہ عنہم حج کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ان کے پیچھے ان شورش پسندوں نے جو خاصی بڑی تعداد میں تھے شہر پر ایک طرح سے قبضہ کر لیا۔ شہر میں موجود کچھ غیر مسلم سابق فوجی بھی جو غلام تھے وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے اور انہوں نے خلیفہ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا اور اس طرح کیا کہ کھانا پانی لے جانا بھی ممنوع قرار دے دیا۔ سوچئے ذرا، اس کنویں کا پانی جو انہوں نے خود خرید کر وقف کیا تھا ان کے اوپر بند کر دیا گیا تھا۔ اس حالت میں انہوں نے 40 روز گزارے۔ ان کی مظلومیت
کا کیا ذکر کیا جائے. وہ اگر چاہتے تو طاقت کا استعمال بھی کیا جا سکتا ان لوگوں کے خلاف، مگر انہوں نے مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خون بہانے سے احتراز کیا اور ان کے خلاف طاقت استعمال نہ کی، مگر ان کے ناجائز مطالبات کے سامنے سفر بھی نہ ڈالی اور وہ اپنے گھر کے اندر محصور ہو گئے. چاروں طرف ان لوگوں کا قبضہ تھا، شرپسندوں نے ہر طرف سے گھر کو گھیرا ہوا تھا اور بالکل انہوں نے کچھ کھانا پانی لے آنا بالکل منع کیا ہوا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک کام اپنے دور حکومت کے شروع میں ہی کیا تھا کہ قرآن پاک کا ایک نسخہ مسجد نبوی میں موجود تھا، انہوں نے اس کی کچھ نقلیں کروا کر دوسرے شہروں میں بھی بھیج دی تھی اور اس طرح وہ ناشر القرآن بھی کہے جاتے تھے. وہ ہر وقت قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے تھے، تو وہی تلاوت ان کے لیے بھوک اور پیاس کا مداوا تھی. بھوک لگتی تھی وہ تلاوت کرتے تھے، پیاس لگتی تھی وہ تلاوت کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا کرتا تھا. اسی مظلومیت کی حالت میں وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ 40 روز انہوں نے گزارے اور بالآخر 40 روز بعد وہ شرپسند ان کے گھر میں گھس گئے. وہ اس وقت بھی قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے. انہوں نے آ کر ان کی داڑھی پکڑی اور ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگے اور دھمکانے لگے کہ ان کے مطالبات مان لیں، مگر انہوں نے ان کے ناجائز مطالبات کے سامنے گھٹنے ٹیکنے سے انکار کر دیا. اب شرپسندوں کا صبر جواب دے چکا تھا. انہوں نے تلواریں نکالی، تلواریں چمکی اور خلیفہ کے جسم میں اتر گئیں. ان کا خون اڑا، سامنے جو قرآن کریم کھلا ہوا تھا اس کے صفحات کو بھگو گیا. خلیفہ کا ناحق خون آج بھی ان صفحوں پر موجود ہے. قرآن کریم کا یہ نسخہ جو خون سے بھگا ہوا تھا آج ازبکستان میں موجود ہے اور اس کی کچھ تصاویر بعض دوسرے عجائب گھروں میں موجود ہیں. اب شرپسندوں نے ان کو شہید کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گھیر کر خلافت پر متمکن کر دیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی جانتے تھے کہ یہ لوگ غلط ہیں. اس سے پہلے کہ ان میں سے کوئی خود خلیفہ بن کر بیٹھے، انہوں نے یہی بہتر سمجھا کہ اس کرسی کو خالی نہ چھوڑا جائے، چنانچہ انہوں نے خلافت قبول کر لی. اور اب اس طرح وہ پہلے خلیفہ تھے جن کا تعلق بنو ہاشم سے تھا. ان کے دور کو دور فتن بھی کہا جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے انتخاب کے بعد دارالخلافہ مکہ سے کوفہ منتقل کر دیا گیا. اس کے لیے بھی مختلف روایت بیان کی جاتی ہے. کچھ یہ ہیں کہ یہ شرپسندوں کا دباؤ تھا، وہ جانتے تھے کہ اب حج ختم ہو چکا ہے اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی واپسی شروع ہو جائے گی. جب وہ سب یہاں آ جائیں گے تو پھر ان کے لیے مشکل ہو جائے گی. مگر کچھ روایت یہ بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اپنا فیصلہ تھا اور انہوں نے اس لیے کیا تھا کہ آئندہ مدینہ النبی میں خون نہ بہے. پچھلے 2 خلفاء کی شہادت نے انہیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا. واللہ اعلم کہ اصل بات کیا تھی یہ میرا رب ہی جانتا ہے. اس دور میں بیرونی فتوحات یکسر رک گئی تھیں اور اگر وہ روایت جو موجود ہیں اگر وہ درست ہیں تو مسلمانوں میں آپس میں ہی تلوار چلتی رہی. پہلے جنگ جمل ہوئی، پھر جنگ صفین ہوئی، مگر یہ ہمارا رب ہی جانتا ہے کہ یہ روایت سچ ہے یا جھوٹ. بے شمار لوگوں نے ان گنت روایت گھڑ کر چلا دی تھی. اب رتب و یابس کو الگ کرنا بہت مشکل ہے. کچھ دیر کو مان لیں کہ روایت درست ہیں، تب بھی یہ یاد رہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ صرف یہ تھا کہ خلیفہ اپنے گرد موجود شرپسندوں سے دور ہو جائے اور ان سے قصاص لیں، اور یہی مطالبہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا بھی تھا. ان دونوں کے ساتھ بہت سے وہ صحابہ رضی اللہ عنہم بھی شامل تھے جو بیعت رضوان میں شامل تھے اور وہ محسوس کر رہے تھے کہ وہ بیعت جو اس وقت ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کی تھی وہ آج کے دن کے لیے ہی تھی. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر یہ الزام بھی عائد کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے خلافت کا مطالبہ لے کر اٹھے تھے، حالانکہ یہ بھی غلط بات ہے. ان کا مطالبہ بھی محض قصاص عثمان رضی اللہ عنہ کا تھا. بعض لوگوں نے ان روایت کا انکار بھی کیا ہے کہ یہ جنگیں ہوئی تھی، مگر چونکہ وہ اپنے دعوے کے لیے کوئی ٹھوس دلیل اور ثبوت پیش نہیں کر سکے اس لیے فی الحال ان روایت کو مان لیتے ہیں، کیونکہ جب تک کوئی مدلل انداز میں ان کا انکار نہ کرے اور ٹھوس ثبوت پیش کرے کہ یہ جنگیں نہیں ہوئی تھی تب تک ہمیں انہیں ماننا پڑے گا. اس کے بعد کی بات الگ ہے. اب ہم آپ کو 1-2 چیزیں بتاتے ہیں جن سے کہ ان روایت کے بارے میں آپ خود سوچ سکتے ہیں. ہم کوئی تبصرہ نہیں کریں گے، ہم صرف آپ کو پوائنٹس بتاتے ہیں. سوچنا آپ کا کام ہے، آپ خود ہی سوچیں اور اپنے دل سے فیصلہ کریں کہ کیا درست ہے اور کیا غلط ہے. جنگ صفین کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک موقع پر جنگ کے دوران جبکہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو شکست ہونے والی تھی تو ان کو مشورہ دیا گیا کہ ہم قرآن شریف کو نیزے پر اٹھائیں اور علی رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ مطالبہ رکھیں کہ یہ قرآن ہمارے درمیان حکم ہوگا، تو ان کے درمیان اختلاف ہو جائے گا اور وہ جنگ بند ہو جائے گی اور ہم شکست سے بچ جائیں گے. اور یہ مشورہ کون دے رہا ہے؟
اس روایت کے حساب سے جھوٹی روایت، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فتح مصر جلیل القدر صحابی، وہ یہ مشورہ دے رہے ہیں ان کے حساب سے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جو روایت اس میں بیان کی جاتی ہے اس میں ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کی بات مانی اور اسی وقت 1000 قرآن نیزوں پر اٹھائے گئے اور یہ مطالبہ کیا گیا کہ یہ قرآن ہمارے درمیان حکم ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کیمپ کی بات بتائی جاتی ہے اس روایت میں کہ ان کے درمیان اختلاف، حسب توقع اختلاف پیدا ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے کہ نہیں اب جنگ لڑو، اب ہم جیتنے والے ہیں، مگر ان کے ساتھیوں نے تلواریں روک دی، نہیں اب انہوں نے قرآن اٹھا لیے تو ہمیں اب قرآن کو ماننا پڑے گا۔ اب آپ سوچیں وہاں پر کوئی تاج کمپنی یا کوئی اور ایسی پبلشر کمپنی تو تھی نہیں، 1000 قرآن کہاں سے پرنٹ ہو کر آ گئے؟ آپ ہی بتائیے کہاں سے ہو گئے پرنٹ؟ اس زمانے میں تو ہاتھ سے لکھے جاتے تھے قرآن شریف۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے نقلیں کروا کر ایک ایک شہر میں ایک ایک کاپی بھیجی تھی، ایک ایک نسخہ بھیجا تھا۔ اب ایک دم سے اس لشکر میں 1000 نسخے کہاں سے آ گئے؟ سوچئے اس پر۔ اور دوسری بات، آپ خود تجربہ کر کے دیکھیے اس کا۔ آپ ایک چھری لے لیجئے اور کوئی کتاب لے لیجئے، چھری کو سیدھا کیجئے، اس کتاب کو اس کے اوپر رکھ کر بیلنس کر کے دکھائیے، ناممکن ہے آپ نہیں کر سکتے۔ چھوٹی سی کتاب، بھلے اتنی چھوٹی ہے، اتنی موٹی ہو اور اتنی سی کتاب ہو، اتنی سی کتاب ہو اور اتنی چھوٹی ہو، آپ بیلنس نہیں کر سکتے۔ اور اس دور کے قرآن یا آج کے قرآن شریف پرنٹنگ والے نہیں تھے، وہ چمڑے پر، درختوں کی چھالوں پر اور اس طرح کی چیزوں پہ لکھے جاتے تھے، وہ کاغذ پہ نہیں لکھے جاتے تھے۔ اتنی ان کی موٹائی ہوتی تھی، اس سے زیادہ ہی بلکہ، اور یہ لمبائی چوڑائی بھی اسی حساب سے ہوتی تھی۔ وہ وزن بھی آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کتنا ہوگا۔ اور خیم نیزے پہ اٹھا لیا۔ کوئی چائنیز بازیگر تھے ان کے سرکس والے، جنہوں نے اس طرح سے بیلنس کر لیا۔ یہ ناممکن چیز ہے، الا یہ کہ وہ اندر گاڑ دیا جائے، پھر بھی اتنے بھاری قرآن کو نہیں اٹھایا جا سکتا، اور کوئی مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ اس طرح نیزے کو گاڑ دے گا۔ اب روایت سچ ہے یا جھوٹ، ہم کچھ نہیں کہہ رہے، آپ خود سوچئے اس بارے میں۔ اس کے بعد ایک روایت اور بیان کی جاتی ہے کہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ یہ جب یہ قرآن اس کا واقعہ ہو چکا، یہ قرآن اٹھانے والا، تو پھر دونوں کیمپوں سے ایک ایک حکم مقرر کیا گیا فیصلہ کرنے کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ آئے، اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے یہی حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ گئے، اور ان کی میٹنگ ہوئی، اور اس میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے اپنے امیر کو معزول کر دیں گے، اور اس کے بعد پھر فیصلہ کریں گے۔ یہ اس روایت کے حساب سے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو بتایا۔ اب اس روایت کے لحاظ سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو بہت کمزور طبیعت اور معاذ اللہ احمق بتایا گیا ہے، جبکہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو معاذ اللہ مکار اور اس قسم کی شخصیت دکھائی گئی ہے ان کی۔ تو انہوں نے اس صورت انہوں نے جا کے ادھر فیصلہ جب سنایا، تو عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے پہلے ان سے کہا کہ پہلے آپ بتائیے۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا میں اپنے امیر کو امارت سے معزول کرتا ہوں، یعنی وہ اب خلیفہ نہیں رہے۔ تو دوسری طرف عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، بولے میں اپنے امیر کو معزول نہیں کروں گا۔ اب یہ امارت سے معزولی کی بات ہی کہاں سے آئی؟ ان کا مطالبہ کوئی خلافت تو تھا نہیں، وہ کوئی امیر بن کے خلیفہ بن کر تو کھڑے نہیں ہوئے تھے، وہ تو قصاص کے لیے کھڑے ہوئے تھے، جو بھی ہو رہا تھا وہ قصاص کے لیے تھا۔
تو یہ فیصلہ جو ہو رہا ہے وہ خلیفہ کا ہو رہا ہے. وہی کہہ رہے ہیں نا کہ اس لیے ہم کوئی تبصرہ نہیں کریں گے. آپ خود سوچیں، خود اس پہ اپنے ذہن پہ زور دیں، تھوڑا سا سوچنے کا کام آپ بھی کریں، کیا صحیح ہے کیا غلط. خیر آگے بڑھتے ہیں. اب اسی سے اندازہ لگا لیں کہ ان روایات کی کیا حیثیت ہوگی اور کیا حقیقت ہوگی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا 5واں سال تھا کہ ان کے ایک منحرف ساتھی جس کا تعلق فرقہ خارجیہ سے تھا، عبد الرحمن ابن ملجم اس کا نام تھا، اس نے انہیں کوفہ کی مسجد میں شہید کر دیا. یوں مسلسل تیسرے خلیفہ کو شہید کیا گیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وصیت کے مطابق خلافت کی باغ ڈور ان کے بڑے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے کندھوں پر آ پڑی. حضرت حسن رضی اللہ عنہ بہت سمجھدار انسان تھے. وہ اپنے ساتھیوں کا سلوک اپنے والد محترم کے ساتھ دیکھ چکے تھے اور اب اپنے ساتھ بھی دیکھ رہے تھے کہ وہ ان کے سامنے کس طرح بدتمیزی اور سرکشی سے کام لیتے ہیں. ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے بات کی جائے. انہوں نے ان سے بات کی اور خلافت ان کے حوالے کر دی، خود اس سے دستبردار ہو گئے. وہ 6 ماہ تک خلیفہ رہے تھے. ان کا فیصلہ ہر لحاظ سے درست ثابت ہوا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان شرپسندوں کے خلاف کارروائیاں کی. ان میں سے بہت سے مارے گئے، کچھ فرار ہو گئے اور زیر زمین چلے گئے، مگر ان میں یہ ہمت نہ رہی کہ وہ کچھ کر سکیں. اب خلافت ایک بار پھر بنو امیہ کے پاس تھی. مدینہ منورہ کی حیثیت بطور دارالخلافت 25 سال رہی. اس دوران 3 خلفاء آئے. کوفہ کی 5 سال رہی. اس دوران 2 خلفاء آئے. اب دارالخلافہ ایک بار پھر تبدیل ہوا. اس بار نیا دارالخلافہ دمشق تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے پورے ملک میں امن و امان قائم کر دیا تھا، تمام شورشوں اور فتنوں کا خاتمہ کر دیا، اور ان کے دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رویا والی دوسری پیشگوئی پوری ہوئی. انہوں نے قیصر کے شہر قسطنطنیہ پر حملے کے لیے لشکر بھیجا جس کی قیادت ان کے صاحبزادے حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ کر رہے تھے. اس لشکر میں بہت سے جلیل القدر صحابہ شامل تھے. حضرت حسین، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم، اور ان کے علاوہ اور بھی تھے. اور سب سے اہم شخصیت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی تھی. وہ بھی اس لشکر میں شامل تھے اور جنگ کے دوران ان کی وفات ہو گئی تھی. ان کی وصیت کے مطابق ان کی تدفین بالکل اس دیوار کے ساتھ یعنی فصیل کے ساتھ کی گئی تھی، کیونکہ محاصرہ اٹھا کر لشکر واپس آ رہا تھا، اس لیے ان کو فصیل کے ساتھ ہی تدفین کر دی گئی تھی. ان کی آج بھی ان کی قبر وہیں پر موجود ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں مزید فتوحات بھی ہوئی. اسلامی سلطنت کا رقبہ بڑھتا چلا گیا. اس طرح انہوں نے 20 سال تک حکومت کی اور ان کا انتقال ہو گیا. ان کے بعد خلافت بنو امیہ میں ہی رہی اور ان کے بعد کچھ فتنے بھی اٹھے، مگر جلدی وہ سب ختم ہونے کے بعد کنٹرول کر لیا گیا اور پھر بنو امیہ میں ہی خلافت جاری رہی. ان کے بعد 4 خلفاء آئے. پھر چھٹا خلیفہ الولید بن مروان آیا. الولید کے دور میں اسلامی سرحدیں 3 بر اعظموں تک پھیل گئیں. ایک طرف وسط ایشیائی ریاستیں سلطنت اسلامی میں شامل ہوئی، دوسری طرف افریقہ کے کئی علاقے زیر تسلط آئے. اسی الولید کے دور میں ایک مسلم بیٹی کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے الولید نے حجاج بن یوسف سے کہہ کر محمد بن قاسم کو سندھ بھجوایا اور یوں ہندوستان کے کچھ علاقے بھی اسلامی سلطنت میں شامل ہو گئے. اسی دوران ایک مجبور عیسائی باپ کی پکار پر الولید نے موسیٰ بن نصیر سے کہہ کر طارق بن زیاد کو اسپین بھیجا. یوں اسپین کے علاقے بھی مملکت اسلامی کا حصہ بن گئے. غرض الولید کے 10 سالہ دور حکومت میں اسلامی سلطنت بہت پھیلی اور مضبوط ہوئی، مگر اس کے بعد آنے والوں میں کمزوری آتی چلی گئی. دوسری طرف اس دوران میں عباسیوں نے بھی حکومت کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی تھی. بنو امیہ کی حکومت کل 89 سال تک رہی. اس دوران 14 خلفاء آئے. آخری خلیفہ مروان ثانی بن محمد بہت کمزور تھا اور اس کی حکومت بھی محدود ہو کر رہ گئی تھی. عباسیوں نے دیگر تمام علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا. ان کا ساتھ ایرانی دے رہے تھے جن میں ابو مسلم خراسانی کا نام بہت مشہور ہے، وہ پیش تھا. بالآخر عباسیوں نے اموی خلافت کا خاتمہ کر دیا اور مروان کی خاندان کو بچوں سمیت قتل کر دیا تاکہ کوئی خلافت کا دعویٰ نہ کر سکے. عباسیوں کا سردار عبداللہ ابو العباس الصفاح خلیفہ بن گیا، پہلا خلیفہ، اور اس نے عباسی خلافت کی بنیاد ڈال دی. دارالخلافہ ایک بار پھر تبدیل ہوا اور 89 سال تک دارالخلافہ رہنے کے بعد دمشق ایک عام شہر بن گیا، جبکہ نیا دارالخلافہ بغداد قرار پایا. عبداللہ ابو العباس الصفاح بہت ظالم اور جابر تھا. اس نے بے دردی سے امویوں کا خون بہایا. ابو مسلم خراسانی ہر لمحے اس کے ساتھ تھا اور ہر موقع پر آگے تھا، مگر بعد میں اس کی منہ زوری اور زبردستی نئے خلیفہ کو پسند نہ آئی تو اس نے ایک سازش کے تحت اپنے دیرینہ ساتھی ابو مسلم خراسانی کو بھی قتل کروا دیا. اپنی دانش میں اس نے اموی خاندان کا صفایا کر دیا تھا، مگر
ایک شخص عبد الرحمن جان بچا کر نکل گیا تھا۔ وہ گھومتا گھامتا پھرتا پھراتا جان بچاتے ہوئے چھپتے چھپاتے اندلس پہنچ گیا۔ وہاں اس وقت صورتحال اچھی نہیں تھی، مرکز سے دوری اور مرکزی حکومت کی کمزوریوں کی وجہ سے عمال کی بنائی تھی۔ انہوں نے عوام کو پریشان کیا ہوا تھا۔ ایسے میں عبد الرحمن نے عوام سے کہا کہ میری مدد کرو، میں تم کو ان ظالموں سے نجات دلاؤں گا۔ لوگوں نے اس کا ساتھ دیا اور ایک لشکر جمع ہو گیا تو اس نے وہاں کے عامل کے خلاف بغاوت کر دی اور ان کو نکال باہر کیا۔ جب وہ غرناطہ میں داخل ہوا تو اسے الداخل کا لقب دیا گیا اور آئندہ وہ عبد الرحمن الداخل کہلایا۔ اس نے ایک بہترین حکومت قائم کی اور خود کو خلیفہ ہی کہلوایا، مگر اس کی خلافت اندلس تک کی محدود تھی۔ باقی پورے اسلامی حکومت میں عباسیوں کی خلافت تھی اور مرکزی خلافت وہی عباسی خلافت تھی۔ عباسیوں نے کئی بار اندلس کو زیر نگین لانے کے لیے فوجیں بھیجی، مگر وہ ہر بار ناکام رہے۔ آخر تک ہار کر انہوں نے اندلس کا خیال دل سے نکال دیا اور باقی ممالک پر توجہ مرکوز کر دی۔ الصفاح کے بعد ابو جعفر المنصور آیا، وہ بھی مضبوط آدمی تھا۔ اس کے بعد 3 اور خلفاء آئے۔ اس دوران اسلامی سلطنت کی سرحدیں اور پھیلتی چلی گئیں اور کئی علاقے زیر نگین آ گئے۔ 6 نمبر پر جو خلیفہ آیا اس کا نام سب سے زیادہ مشہور ہے۔ الف لیلہ و لیلہ کی بیشتر کہانیاں بھی اسی کے گرد گھومتی ہیں۔ جی ہاں، ہم خلیفہ ہارون رشید کی بات کر رہے ہیں۔ اس ہارون رشید کی ایک بیگم تھی زبیدہ۔ انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا اور اس کی تعبیر یوں ہوئی کہ اسی زبیدہ نے ایک نہر کھدوائی جو میدان عرفہ میں پانی پہنچاتی تھی۔ اس نہر سے پہلے حجاج کو پانی کی بہت تکلیف تھی، مگر اس نہر کے بعد یہ تکلیف دور ہو گئی۔ آج بھی آپ اس نہر کو دیکھ سکتے ہیں، اگرچہ اس میں پانی نہیں رہا۔ اس نہر کو نہر زبیدہ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ ہارون کی حکومت 23 برس تک رہی، مگر اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ آنے والے حکمران کمزور ہوتے چلے گئے۔ ان کا رعب و دبدبہ ختم ہوتا گیا، میدان حرب سے ان کا تعلق کٹتا چلا گیا اور وہ شمشیر و سنا کے بجائے طاؤس و رباب میں وقت برباد کرنے لگے۔ جہاں طاؤس و رباب ہو وہاں حسینوں کا وجود نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور جہاں یہ سب کچھ ہو وہاں اس کو دو ادشیاء کرنے کے لیے بنت عنب کا ہونا بھی لازمی ہے۔ وہ اس میں مشغول ہو گئے، عیش و عشرت میں پڑ گئے، نتیجہ وہی نکلا جو نکلنا چاہیے تھا۔ رفتہ رفتہ ان کے زیر قبضہ ممالک آزادی حاصل کرتے گئے اور وہاں مختلف لوگوں نے حکومتیں سنبھال لی اور اپنی شخصی حکومتیں قائم کر لی، مگر اب بھی وہ خلیفہ کو مانتے تھے۔ خلیفہ کی روحانی حیثیت برقرار تھی۔ جب بھی کوئی شخص کسی ملک کی باغ ڈور سنبھالتا تھا تو خلیفہ کے پاس وفد مع تحائف کے بھیجتا تھا اور اجازت کا طالب ہوتا تھا۔ اب بیچارے خلیفہ کی کیا طاقت کہ اسے منع کر دے، وہ بڑی خوشی سے سند حکومت خلافت کی مہر لگا کر دے دیتا تھا۔ آخر وہ دن بھی آ گئے کہ خلیفہ بغداد تک ہی محدود ہو کر رہ گیا اور اس سے باہر اس کا کوئی زور نہ چلتا تھا۔ سن 656 ہجری ہلاکو خان کا دور۔ ہلاکو نے بڑی تباہی مچائی ہوئی تھی، اسے دیکھ کر اس کے دادا چنگیز خان کی یاد آ جاتی تھی۔ خلیفہ مستعصم باللہ کا وزیر ابن القمی درپردہ ہلاکو کے ساتھ ملا ہوا تھا، اور یہ ایسے کہ ہلاکو کا ایک وزیر مشیر جس پر وہ بہت بھروسہ کرتا تھا، اس کا نام تھا نصیر الدین طوسی۔ نصیر الدین طوسی ہلاکو سے بہت قریب تھا، وہ ہلاکو اس کی ہر بات مانتا تھا۔ اسی کے ذریعے ابن القمی نے ہلاکو سے تعلق پیدا کیا تھا اور اسے بغداد پر حملے کی دعوت دی۔ نصیر الدین طوسی کا تعلق بھی ایران سے تھا تو اس کے علاقے سے اس کا تعلق تھا۔ اس نے ابن القمی کی دعوت پر ہلاکو کو تیار کیا کہ وہ بغداد پر حملہ کرے۔ ہلاکو بغداد پہنچ گیا۔ اس دوران ابن القمی نے خلیفہ کو مختلف خوش فہمیوں میں مبتلا رکھا، اسے کوئی تیاری نہ کرنے دی جنگ کی۔ خلیفہ ویسے بھی کمزور طبیعت کا تھا، اس کے پاس کوئی قابل ذکر فوج بھی نہیں تھی۔ ابن القمی اسے بس یہی خوش فہمیوں میں مبتلا رکھتا رہا کہ فلاں ملک سے فوج آ رہی ہے، فلاں ملک پہ فوج بھیج رہے ہے، اور خلیفہ اس کی باتوں میں آ کر بنا کوئی کارروائی کے انتظار کرتا رہا اور ہلاکو خان بغداد کے دروازے پر پہنچ گیا۔ ہلاکو نے بغداد پر حملہ کر دیا اور سقوط بغداد ہو گیا۔ انہوں نے اتنے آدمیوں کو قتل کیا کہ دریائے فرات کا پانی سرخ ہو گیا، اور جب بغداد پر اس کا قبضہ مستحکم ہو گیا اس نے خلیفہ کو بھی قید کر لیا۔ کچھ روایت ملتی ہے کہ اس نے رات کے کھانے پر خلیفہ کو بھی مدعو کیا تھا۔ قیدی خلیفہ وہاں موجود تھا، کھانا لگانے کی جو ذمہ داری تھی وہ اسی خلیفہ کی حرم کی تھی۔ حرم کی بیگمات، کنیزیں اور لڑکیاں وہ دسترخوان لگا رہی تھی اور کھانا چن رہی تھی۔ مستعصم یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا مگر بے بس تھا، کچھ نہ کر سکتا تھا۔ اس کے سامنے بھی کھانا رکھا گیا، کھانے پر اس نے اور ہلاکو نے کہا کہ کھاؤ۔ اس نے تش سے سرپوش ہٹایا تو سامنے کھانے کے بجائے ہیرے جواہرات، سونے کے سکے وغیرہ تھے۔ ہلاکو نے کہا کھاؤ۔ مستعصم نے کہا یہ کیسے کھاؤں؟ تو ہلاکو نے کہا کہ جب کھا نہیں سکتے تو جمع کیوں کیتے؟ اس سے تم نے وہ فوج کیوں نہ تیار کی جو مجھے دریا عبور کرنے سے روک دیتی؟ خلیفہ لاجواب ہو کر چپ ہو گیا۔ ہلاکو کو بتایا گیا تھا کہ یہ مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اگر اس کا خون زمین پر گرا تو تم پر تباہی آئے گی۔ ہلاکو نے مستعصم کو قالین میں لپیٹ کر پہلے اس پر اپنے سپاہیوں سے لاتے اور ڈنڈے چلوائے، بعد میں اسے رکھ کر اس پر گھوڑے دوڑا دیے جنہوں نے کچل کر اس کا خاتمہ کر دیا۔ ابن القمی بعد میں بڑی شان سے ہلاکو کے دربار میں پہنچا اور اپنے انعام کا مطالبہ کیا۔ ہلاکو نے اسے کہا کہ تیرا خلیفہ جس نے تجھے اتنی عزت، اتنا مرتبہ دیا، تو نے
اس سے غداری کی تو میں تجھ سے کیا توقع رکھوں، نکل جائے یہاں سے۔ ابن القمی کو ایک جھٹکا لگا اور اس بات کا ایسا صدمہ پہنچا کہ وہ بیمار پڑ گیا اور اسی بیماری کی حالت میں جہنم رسید ہو گیا۔ یوں 508 سال سے جاری خلافت عباسیہ کا بغداد میں خاتمہ ہو گیا۔ اس دوران 36 خلفاء گزرے تھے۔ بغداد کی عباسی خلافت کے خاتمے سے قبل ہی سن 296 ہجری میں ایک شخص مہدی باللہ نے فاطمی خلافت قائم کی۔ اول اس نے عراق میں دعویٰ کیا مگر وہاں سے اسے سلجوقوں نے مار بھگایا۔ اس کے بعد اس نے تونس کو اپنا مرکز بنا کر وہاں سے تحریک شروع کی اور افریقہ کے کچھ علاقوں کے علاوہ مصر پر بھی قابض ہو گیا اور اس نے مصر کو اپنا مرکز بنا کر وہاں سے فاطمی خلافت جاری کر دی۔ اس کے بعد جو اس کی اولادیں آئیں ان کی گرفت اپنے مقبوضہ علاقوں میں زیادہ نہ تھی کیونکہ عوام کی اکثریت ان کے فرقے سے اختلاف رکھتی تھی۔ یہاں بھی وہی ہوا، عوام کی مخالفت تھی اور بعد میں آنے والوں کے ہاتھ سے حکومت پھسلنے لگی جیسے مٹھی سے ریت پھسل جاتی ہو۔ بالآخر 270 سال بعد یعنی سن 566 ہجری میں آخری خلیفہ ابو عبداللہ پر فاطمی خلافت کا خاتمہ ہو گیا، مگر وہ ایک محدود علاقے میں تھی، اس لیے اس کو وہ مرکزی خلافت نہیں کہا جا سکتا۔ ان کے علاوہ بھی بعض دوسرے علاقوں میں کچھ اور لوگوں نے اپنی خلافت قائم کرنے کی کوشش کی مگر ان کی بھی کوئی ایسی اہمیت نہیں ہے، اس لیے ہم اپنے موضوع مرکزی خلافت کی طرف ہی واپس آتے ہیں۔ عباسی خلافت بغداد کے خاتمے کے 3 سال بعد سن 659 میں ملک الظاہر رکن الدین بیبرس جو کہ مملوک بادشاہ تھا مصر کا، اس نے مصر سے خلافت عباسیہ کو دوبارہ بحال کر دیا۔ پہلا عباسی خلیفہ مصر میں مستنصر باللہ کے لقب سے بن گیا مگر یہ صرف ایک روحانی حیثیت رکھتا تھا، عملاً حکومت کی ذمہ داری اس پر نہیں تھی۔ مسلمان اس عہدے کی اہمیت کو سمجھتے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے اس میں زیادہ تعطل نہیں آنے دیا اور موقع ملتے ہی دوبارہ سے جاری کر دیا۔ مصر میں ایک کے بعد ایک 16 عباسی خلفاء آئے۔ یہ دور 256 سال پر محیط تھا۔ اس دوران ترکی میں ایک نئی طاقت ابھر کر سامنے آئی۔ ترکوں کے قائی قبیلے کے سردار ارطغرل غازی نے کچھ علاقوں پر قبضہ کیا۔ ان کی آنکھوں میں ایک خواب تھا کہ ترکوں کی ایک سلطنت قائم کی جائے۔ اس خواب کو ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی نے پورا کیا۔ چونکہ سلجوق بہت کمزور ہو چکے تھے، عثمان غازی نے اس سلطنت کی بنیاد رکھی جو عثمانی سلطنت کہلائی۔ عثمان کے بعد اس کے بیٹے پوتے وغیرہ سب بہت مضبوط بہادر جنگجو تھے اور بہترین حکمران تھے۔ انہوں نے سرحدوں میں اضافہ کیا اور اپنی دھاک بٹھا دی۔ عثمان غازی کے بعد 5 اور سلاطین گزرے جن کے بعد دور آیا سلطان محمد دوم کا۔ اس سلطان نے وہ دیرینہ خواب جو عرصے سے مسلمانوں کی آنکھوں میں تھا پورا کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی تعبیر تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں پوری ہو گئی تھی جب قیصر کے شہر قسطنطنیہ پر پہلا حملہ کیا گیا تھا، مگر اس کے بعد بھی کئی حملے کیے گئے مگر ہر بار ناکامی ہی ہوئی۔ اب سلطان محمد دوم نے اس کے لیے خاص طور پر تیاریاں کی، خاص توپیں بنوائیں، مگر ایک رکاوٹ ایسی تھی کہ جس کا حل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اور وہ تھی سنہری سینگ یا گولڈن ہارن کے پاس بندھی ہوئی موٹی مضبوط فولادی زنجیر جو کسی جہاز کو وہ جگہ پار نہیں کرنے دیتی تھی اور اس جگہ کو پار کیے بغیر جہاز اس قلعے کے قریب نہیں پہنچ سکتے تھے جہاں حملہ کرنا تھا۔ یہ زنجیر اب استنبول کے عجائب گھر میں موجود ہے اور اگر آپ وہاں جائیں تو اسے دیکھ سکتے ہیں۔ سلطان نے بھی ٹھان رکھی تھی کہ اب یا کبھی نہیں۔ انہوں نے وہ کیا جو نہ اس سے پہلے کسی نے کیا ہے اور نہ اس کے بعد کسی نے کیا۔ انہوں نے پانی کے جہازوں کو خشکی پر چڑھایا اور ان کو دوسری طرف دوبارہ پانی میں ڈال دیا۔ صبح جب بازنطینی آئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ زنجیر ویسے ہی بندھی ہوئی ہے مگر جہاز ان کے سامنے موجود ہیں۔ گھمسان کا رن پڑا اور جس میں بازنطینیوں کو شکست ہوئی اور قسطنطنیہ مسلمانوں کو مل گیا۔ سلطان محمد دوم کو اس دن سے محمد فاتح کا لقب دیا گیا۔ انہوں نے قسطنطنیہ کا نام اسلامبول رکھ دیا جو بعد میں استنبول ہو گیا۔ ان کے بعد ان کے بیٹے سلطان بایزید دوم نے حکومت سنبھالی اور پھر ان کے بعد ان کے بیٹے سلیم اول کو حکومت ملی۔ سلیم اول کے دور میں حجاز کا علاقہ بشمول مکہ مکرمہ اور مدینہ المنورہ بھی ان کے زیر انتظام آ گئے۔ اس موقع پر عباسی خلیفہ المتوکل باللہ نے بار خلافت بھی سلطان سلیم اول کے سپرد کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شمشیر، مہر اور دیگر تبرکات انہوں نے سلطان سلیم کے حوالے کر دیے اور انہیں خلیفہ بنا دیا۔ مصر کی عباسی خلیفت کا خاتمہ 16 خلفاء اور 256 سال بعد ہو گیا اور نئی خلافت عثمانی شروع ہوئی اور یہ پہلی بار تھا کہ خلافت عربوں کے ہاتھ سے نکل کر غیر عربوں کے ہاتھ میں آ گئی تھی۔
مگر اب ایک بار پھر ویسا ہی دور تھا کہ ایک مضبوط اور طاقتور حکمران جو سلطان بھی ہے اور خلیفہ۔ یہ واقعہ سن 923 ہجری کا ہے۔ اس خاندان میں خلافت اور سلطنت جاری رہی، ایک کے بعد ایک سلطان آتے رہے، مگر اب اس دوران میں یہودیوں کی سازشیں شروع ہو چکی تھی۔ دراصل جب یہودیوں کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کیے ہوئے معاہدے کی روح سے اب تک یروشلم میں رہنے کی اجازت نہیں مل سکی تھی، انہوں نے کئی کوششیں کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد اموی دور حکومت میں بھی اور عباسی دور حکومت میں بھی وہ معاہدہ برقرار رہا کہ یہودیوں کو نہ یہاں کوئی زمین خریدنے کی اجازت ہوگی اور نہ بسنے کی۔ یہی معاہدہ عثمانی سلاطین کے سامنے بھی تھا، اس لیے وہ بھی یہود کو اس کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ یہود نے اپنی فطرت کے مطابق سازشیں شروع کر دی تھی جو فری میسنز کے قیام کے بعد بہت بڑھ گئی۔ انگریزوں نے بھی اس دوران کافی پیر پھیلا لیے اور دنیا کے ایک بڑے حصے پر اپنی سازشوں اور مکاریوں سے قبضہ کر لیا تھا، اور اب وہ 3 بر اعظموں میں پھیلی ہوئی عثمانی سلطنت پر دانت لگائے بیٹھے تھے۔ انہیں سب سے زیادہ خطرہ اگر تھا تو اسی سلطنت سے تھا، کیونکہ یہ ایک طاقتور حکومت تھی جو ان کا مقابلہ کر سکتے۔ اور دوسری جو بات ان کی آنکھوں میں کھٹک رہی تھی وہ یہ تھی کہ یہ اسلامی حکومت تھی اور اس کا سربراہ خلیفہ بھی تھا۔ اس وقت عثمانی سلطنت 3 بر اعظموں میں پھیل چکی تھی، افریقہ، یورپ اور ایشیا۔ انہی حالات میں سلطنت عثمانیہ کے 31ویں سلطان عبد المجید کے بعد ان کے بھائی سلطان عبد العزیز نے حکومت سنبھالی۔ وہ ایک مضبوط حکمران تھے، جسمانی طور پر بھی وہ پہلوان تھے۔ ان کے بھتیجے جو سابق سلطان عبد المجید کے بیٹے مراد تھے، ان کو دوران تعلیم ہی فری میسنز نے گھیر لیا تھا اور انہیں پوری طرح اپنے رنگ میں رنگ لیا تھا۔ اس بات سے مراد کے بھائی عبد الحمید واقف ہو گئے تھے۔ حکومت کے 15ویں سال سازشیں اپنا رنگ لائیں اور ایک رات کو سازشیوں نے سلطان عبد العزیز پر حملہ کیا۔ انہوں نے بھرپور مقابلہ کیا اور چند حملہ آوروں کو ہلاک بھی کر دیا، مگر آخر وہ بری طرح زخمی ہو گئے اور شہید ہو گئے۔ سازش کامیاب ہوئی تو فوراً مراد کو مراد پنجم کے لقب سے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ اب یہود کے لیے سارے راستے کھل گئے تھے، وہ جو چاہتے کروا سکتے تھے، مگر 2 آنکھیں ایسی تھی جو یہ سب دیکھ رہی تھی، اور یہ سب دیکھ کر ان میں خون اترا ہوا تھا۔ یہ آنکھیں مراد پنجم کے بھائی عبد الحمید کی تھی۔ عبد الحمید خان نے کارروائی کی اور صرف 3 ماہ کی قلیل سی مدت میں مراد کو تخت سے بے دخل کر کے خود سلطان اور خلیفہ کی حیثیت سے تخت سنبھال لیا۔ سابق سلطان مراد کو چراغاں سرائے یعنی چراغاں محل میں نظر بند کر دیا گیا، جہاں اس نے اپنی بقیہ زندگی گزاری۔ سلطان عبد الحمید نے 33 برس تک حکومت کی، مگر ایک دن بھی سکون کا نہ دیکھا۔ اس دور میں سلطنت پر قرضوں کا بھی بہت بوجھ تھا، دوسرے روز بروز نت نئی سازشیں سر اٹھاتی رہتی تھی۔ ایک طرف فری میسنز، دوسری طرف انگریز اور مغربی طاقتیں، تیسری طرف اپنوں میں سے نکلنے والے غدار۔ مگر سلطان نے چاؤمکھی جنگ لڑی، انہوں نے میدان کارزار میں بھی دشمنوں کا مقابلہ کیا اور فاتح رہے، اور گھر میں بھی مقابلہ کیا۔ وہ انتہائی بیدار مغز اور زیرک اور دانشمند انسان تھے۔ ان کے ایک اشارے پر ہندوستان کے مسلمان سب کچھ کرنے پر تیار ہو جاتے تھے۔ یہ صورتحال انگریزوں کی آنکھوں میں کھٹک رہی تھی اور انہیں پسند نہیں تھی۔ اسی دور میں ہنگری سے تعلق رکھنے والا ایک یہودی صحافی اور قلمکار مشہور ہوا۔ اس نے اسرائیل کا نقشہ بنایا تھا اور کتاب لکھی تھی۔ یہ جو آج ہم نیو ورلڈ آرڈر کا نام سنتے ہیں، اس کے ابتدائی خد و خال اسی نے وضع کیے تھے۔ اس کا نام تھا تھیوڈور ہرزل۔ وہ استنبول پہنچا اور اس نے یہاں سازشوں کا جال بچھایا۔ اس کی ہمت اس قدر بڑھ چکی تھی کہ اس نے سلطان سے ملاقات کی کوششیں کی، اور جب سلطان کے سامنے پہنچا تو اس نے سلطان کو کہا کہ آپ یروشلم میں ہمیں بسنے اور زمینیں خریدنے کی اجازت دے دیں، ہم آپ کا پورا قرضہ اتار دیں گے۔ سلطان نے جلال سے کہا کہ تم قرضے کی بات کرتے ہو، چاہے تم یہ زمین پوری سونے سے بھر کر دے دو، تب بھی میں یروشلم کا ایک بالش زمین تمہیں نہ دوں۔ یوں وہ ناکام و نامراد واپس آیا۔ اس کے بعد بھی اس نے کافی کوششیں کی، مگر آخر ناکام ہو کر واپس چلا گیا۔ اسی دوران سیلانک سے ایک اور یہودی پائے تخت پہنچا، اس کا نام ایمانوئل کاراسو تھا۔ وہ بھی فری میسن تھا۔ وہ سیلانک کا تھا اور سیلانک عثمانی علاقہ تھا، اس لیے وہ عثمانی ہی تھا۔ اس نے بھی یہاں مختلف سازشوں کے جال بچھائے، مگر سلطان نے سب ناکام کر دیے۔ وہ اپنی کوششیں کرتا رہا اور مختلف اوقات میں بہت سے دوسرے لوگ بھی آئے، ان میں زیادہ تر یہودی اور فری میسنز تھے۔ انہی میں ایک یہودی عورت گرٹروڈ ویل بھی آئی۔ اس نے کچھ عرصہ استنبول میں گزارا۔ اس سے پہلے وہ عرب علاقوں سے آئی تھی اور یہاں سے واپس بھی وہ عرب علاقوں ہی کی طرف گئی۔ وہ بہت اچھی عربی بھی بولتی تھی
اور اس نے اپنی توجہ کا مرکز عرب نوجوانوں کو بنا رکھا تھا۔ اس نے ان میں عصبیت جگائی اور اسے ہوا دی، انہیں احساس دلایا کہ تم لوگ عرب ہو، خلافت عربوں کی میراث تھی، مگر دیکھو یہ غیر عرب ترک تم پر حکومت کر رہے ہیں، یہ تم پر ظلم کرتے ہیں۔ حالانکہ کوئی ظلم نہیں تھا، وہ معمولی باتوں کو ہوا دے کر افواہیں پھیلا رہے تھے۔ وہی عبداللہ بن سبا والی پالیسی اور جو آج تک جاری ہے کہ جھوٹا پروپیگنڈا کرو۔ اس نے بہت سے لوگوں کے ذہن متاثر کیے، اس نے اسکول بھی کھولے اور وہاں ان کی ذہن سازی کی۔ اس کی کوششوں کا نتیجہ اس وقت سامنے آیا جب کرنل ٹی اے لارنس، جسے لارنس آف عربیہ بھی کہا جاتا ہے، میدان عمل میں اترا اور عرب قبائل میں گیا تو اسے گرٹروڈ بیل کی ہموار کی ہوئی زمین میں نفرت اور احتجاج کے پودے اگانے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی، اور آخرکار اس نے عربوں کو ترکوں سے ٹکرا دیا۔ غرض سلطان عبد الحمید پر ہر طرح سے حملے کیے گئے، مختلف سازشیں کی گئیں، کئی بار تو ان کی جان لینے کی بھی کوشش کی گئی، مگر وہ بچ نکلا۔ سازشوں کا اس نے ایسا جواب دیا کہ ہر سازش کو اسی پر الٹ دیا، مگر تابق ہے وہ بھی آخر انسان تھا۔ 33 سال کی رسا کشی نے اسے بھی تھکا دیا تھا۔ پھر سب سے بڑی مصیبت اندرونی غدار تھے، اس کے پاشاؤں میں یعنی وزراء میں بھی غدار اور دشمن کے ایجنٹ، یہاں تک کہ فری میسنز کے کارکن بھی تھے۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو بیرونی حملہ آوروں اور سازشوں نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا اندرونی سازشوں اور غداروں نے پہنچایا ہے۔ یہی یہاں پر بھی سلطنت عثمانیہ میں بھی ہوا تھا۔ بر صغیر کے دو مشہور غدار گزرے ہیں۔ ایک غدار کا تو کچھ دیر قبل ہم نے ذکر کیا تھا جو بغداد میں گزرا ہے، ابن القمی، جس نے آخری عباسی خلیفہ کا خاتمہ کروایا، اور دو بہت مشہور غدار ہمارے بر صغیر میں بھی گزرے ہیں۔ علامہ اقبال نے ان کے لیے ایک شعر کہا ہے، اس میں دونوں کے نام آتے ہیں، جعفر از بنگال و صادق از دکن، ننگے آدم ننگے دین ننگے وطن۔ میر جعفر اور میر صادق، ان دونوں کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ غداری پہ یہ سند کے طور پہ استعمال کیے جاتے ہیں، کسی کو غداری کا طعنہ بھی دینا ہو تو اس کو یہی نام دیے جاتے ہیں کہ تو میر صادق ہے یا تو میر جعفر ہے، یعنی یہ غداری کا سمبل بن گئے ہیں۔ اور اسی طرح کے سمبل یہاں پر پاشاؤں میں بھی موجود تھے، سلطان عبد الحمید کے آس پاس ان کے قریبی لوگوں میں بھی موجود تھے، اور ان کی ہی سازشوں اور ریشہ دوانیوں کی وجہ سے اور اسی کے نتیجے میں سلطان کو ہار ماننی پڑی، بالآخر ان کو شکست ہوئی۔ بیرونی طور پر کافی ان پہ دباؤ تھا، اور جو احمد رضا کی تنظیم ینگ ترک تھی اس نے قبضہ کر لیا تھا، مگر اس کے اصل ان کے پیچھے وہی یہودی تھے، وہی فری میسنز تھے، لیکن سلطان نے ان کا مقابلہ 33 برس تک کیا تھا۔ اب بھی وہ کر لیتے، مگر اندرونی سازشیں بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، اندرونی غدار بہت طاقت پکڑ چکے تھے، اور اسی وجہ سے سلطان کو شکست ہوئی، ورنہ سلطان اس طرح شکست تسلیم کرنے والے نہیں تھے۔ جب بھی مسلمانوں کو جب بھی نقصان پہنچا انہی غداروں کی وجہ سے پہنچا، جو اپنے ہی آستین میں رہ کر اپنے ہی ہاتھوں سے دودھ پی کر خود کو ڈس لیتے ہیں۔ کافی عرصہ مقابلہ کرنے کے بعد بالآخر سازشی کامیاب ہوئے۔ انہوں نے احمد رضا کی بنائی ہوئی ینگ ترک تنظیم کو سامنے رکھا اور آخر پائے تخت کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ اس وقت یہی ایمانویل کاراسو تھا جس نے سلطان کو تخت سے بے دخلی کا اور پائے تخت سے جلاوطن ہو کر سیلانک میں نظر بندی کا حکم پہنچایا۔ اب سلطان ہار چکا تھا، اس لیے اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ سلطان کو جلاوطن کرنے کے بعد اس کے بھائی رشید کو محمد پنجم کے خطاب سے تخت پر بٹھا دیا گیا، مگر اب وقت بدل چکا تھا، سلطان کے ہاتھ میں وہ طاقت نہیں تھی۔ یہودیوں نے اپنا دیرینہ مطالبہ بھی پورا کروا لیا اور اجازت حاصل کر لی کہ وہ یروشلم میں بس سکتے ہیں، وہاں زمینیں خرید سکتے ہیں، جس کا نتیجہ بعد ازاں اسرائیل کے قیام پر منتج ہوا۔ انہوں نے اور انگریزوں نے اور مغربی طاقتوں نے ترکی میں اسکول و کالج کھول کر ذہن سازی کا آغاز کر دیا۔ ان اسکول اور کالجز سے نکلنے والے نوجوان سیکولر ذہن کے ساتھ نکل رہے تھے، انہیں اسلام سے دور اور بیزار کیا جا رہا تھا، اور ان لوگوں کو فوج اور حکومت میں عہدے دیے جا رہے تھے۔ اکبر الہ آبادی ایک شاعر گزرے ہیں مشہور، انہوں نے ایک شعر کہا تھا کہ یوں قتل سے بچوں کے بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ یہ وہی ذہنیت اور وہی سازش تھی جس کا انہوں نے اپنے شعر میں ذکر کیا ہے۔ یہ یہاں پر بھی انہوں نے یہودیوں نے اور
مغربی طاقتوں نے اس پر عمل کیا. انہوں نے اسکول و کالج کھولے اور لوگوں کی ذہن سازی کر دی. مصطفیٰ کمال اس کا تعلق بھی اسی طلباء تنظیم ینگ ترک سے تھا. وہ ایک پرجوش کارکن تھا اور اس نے اسی تنظیم میں شمولیت کی وجہ سے جیل بھی کاٹی تھی. بعد ازاں وہ فوج میں بھرتی ہو گیا تھا. اس کا تعلق بھی سیلانک سے تھا اور وہ ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتا تھا جو دونما کہلاتا تھا. یہ ایک خاص خاندان یا ایک قبیلہ سمجھ لے کے تھا. یہ لوگ اصل میں یہودی تھے جو مسلمان ہو گئے تھے بظاہر، مگر ان کی مشکوک حرکات کی وجہ سے وہاں کے لوگ ان پر یہی شبہ کرتے تھے کہ یہ لوگ بظاہر مسلمان ہیں مگر دل سے نہیں، اصل میں یہ منافق ہیں. مصطفیٰ کمال بھی انہی میں سے تھا. وہ فوج میں اعلیٰ عہدے تک پہنچا اور بیرونی طاقتوں نے اسے اپنے مہرے کے طور پر چن لیا. سلطان محمد پنجم نے 9 سال حکومت کی اور اس کی وفات کے بعد اس کے بھائی وحید الدین نے حکومت سنبھالی، مگر یہ بھی اپنے بھائی کی طرح ایک کٹ پتلی یا ربڑ اسٹیمپ بھی تھا. اس کو 4 سال بعد تخت سے بے دخل کر کے استنبول سے نکال دیا گیا. اس کے بعد سابق سلطان عبدالعزیز کے بیٹے عبدالمجید کو تخت پر بٹھایا گیا. وہ بھی ایک کٹ پتلی ہی تھا. وہ 2 سال تک نام نہاد سلطان اور خلیفہ رہا. بیرونی طاقتوں خصوصاً برطانیہ کو اب خلیفہ کا وجود بالکل برداشت نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ اب بھی اس حالت میں بھی جبکہ اس کے پاس کوئی پاور نہیں تھا، کوئی طاقت نہیں تھی اور وہ ایک نام نہاد حکمران تھا، لیکن اگر وہ خلیفہ کی حیثیت سے اگر جہاد کا نعرہ لگا دیتا تو دنیا بھر کے مسلمان اٹھ کھڑے ہوتے اور انہیں روکنا ناممکن ہو جاتا. خلیفہ بگڑے ہوئے مسلمانوں کے اتحاد کی واحد علامت تھا. یہ وہ شخصیت تھی جو چاہے کیسی بھی تھی اپنے کردار میں، مگر سب مسلمان اس سے پیار کرتے تھے اور اس کی آواز پر لبیک کہہ کر گردنیں کٹوانے کو تیار رہتے تھے. اسی ڈر کی وجہ سے یورپ والوں نے ترکی پر حملہ کر دیا اور ایک سازش کے تحت ترکی کے بڑے حصے پر قابض ہو گئے. ترکوں کو اپنے مقدر میں یورپ کی غلامی نظر آنے لگی. اسی وقت یورپ نے اپنا مہرہ آگے بڑھایا اور مصطفیٰ کمال جو اب پاشا بھی بن چکا تھا اس نے ان سے جنگ شروع کی، آزادی کی جنگ. وہ ایک نورہ کشتی ہی تھی جو کافی دن چلی اور یورپ والے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتے ہوئے ترکی کی حدود سے باہر نکل گئے، یعنی ترکی کو چھوڑ دیا گیا. مگر باقی جو سلطنت عثمانیہ تھی اس کے حصے بکھرے کر کے اس میں سے تقریباً 40 ممالک کو وجود بخشا گیا. مگر وہ ایک ملک، ایک طاقت، ایک خلیفہ، وہ چیز ختم ہو چکی تھی. وہ طاقت پارا پارا ہو چکی تھی. مصطفیٰ کمال نے بظاہر سب بیرونی طاقتوں کو ترکی سے باہر دھکیل کر اتا ترک کا خطاب حاصل کیا. اب اس نے اپنا اصل کھیل شروع کیا جس کے لیے اسے یہ سب کروایا گیا تھا. اس کا پہلا مرحلہ یہ تھا کہ خلافت کو ختم کر دیا جائے. اس نے 3 مارچ 1924 عیسوی بمطابق 10 شعبان سن 1342 ہجری کو خلافت کے اور عثمانی سلطنت کے خاتمے کا اعلان کر دیا. ترکی کو جمہوریہ بنا کر خود اس کا صدر بن گیا. اس سے پہلے سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں ایک معاہدہ عمل میں آیا کہ 100 سال تک نہ سلطنت عثمانیہ کو بحال کیا جائے گا اور نہ خلافت کو دوبارہ بحال کیا جائے گا. اس معاہدے کے 100 سال آئندہ 2 سالوں میں ختم ہونے والے ہیں. سن 2023 میں ترکی اس معاہدے سے آزاد ہو جائے گا. اس کے علاوہ آبنائے سے گزرنے والے جہازوں پر کوئی ٹیکس ترکی نہ لے سکے گا وغیرہ وغیرہ، اور بھی ہر طرح سے ترکی کے ہاتھ باندھ دیے گئے تھے. مصطفیٰ کمال پاشا ان کا مہرہ تھا. وہ ان کی ہر بات مانتا چلا گیا، ہر بات پر امن و صدق نہ کہتا چلا گیا. بہرحال اس معاہدے کے ذریعے ترکی کے ہاتھ باندھ کر اس نے عثمانی سلطنت کے خاتمے کا اعلان کر دیا. خلافت کا بھی خاتمہ ہو گیا اور ترکی ایک جمہوریہ بن گیا جس کا صدر وہ خود تھا. اب آخری سلطان اور خلیفہ عبدالمجید کو تمام عثمانی خاندان کے ہمراہ دیس نکالا دے دیا گیا. اب مصطفیٰ کمال ہر سیاہ سفید کا مالک تھا. یورپ اور برطانیہ جن کی نیندیں خلیفہ کے برائے نام وجود نے اڑا رکھی تھی اب سکون میں تھے. ایک دوسرے کو مبارکبادیں دی جا رہی تھی. اب مصطفیٰ کمال پاشا نے اپنا اصل رنگ دکھانا شروع کر دیا، یعنی اپنا یہودی اصل دکھانا شروع کر دیا. یہودیوں کو عربوں سے اللہ واسطے کا بیر تھا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ سے جلا وطن کر دیا تھا. کیونکہ یہودی اس امید میں تھے کہ آخری نبی جو آنے والے ہیں وہ بھی بنی اسرائیل سے ہی آئیں گے. مگر جب وہ عربوں میں آئے تو یہودی ان کے دشمن بن گئے اور یہودیوں کو عربوں سے نفرت ہو گئی. مصطفیٰ کمال نے اپنا اصل یہودی اصل دکھانا شروع کیا. اس نے سب سے پہلے ترکی رسم الخط کو عربی سے، جو عربی میں تھا، اسے بدل کر رومن میں کر دیا. قرآن کریم، اذان، نماز کہیں بھی عربی زبان کے استعمال کی اجازت نہیں تھی. آیا صوفیہ کو ایک میوزیم، جو مسجد تھی اس کو ایک میوزیم بنا دیا گیا. بے شمار علماء حضرات جو اس کی بات نہ مان کر عربی پڑھتے تھے اور
عربی میں تعلیم دیتے تھے ان کو شہید کر دیا گیا، عورتوں کا پردہ بالزور ختم کروا دیا گیا، اور بھی ایسی نام نہاد اصلاحات کی گئی جن سے لوگوں کو اسلام سے دور لے جایا جا سکے، یہاں تک کہ اس نے کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ کا مبارک نام بھی چونکہ عربی میں ہے تو اسے بھی ترکی کے لفظ ٹینگری سے بدل دیا جائے، مگر اس میں وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ حکومت ملنے سے پہلے وہ نماز پڑھتا ہوا بھی نظر آتا تھا، مگر اصلیت پر آتے ہی اسے اذان کی آواز بھی بری لگنے لگی کہ یہ کیا شور ہے، میرا بس چلے تو میں اسے بند کروا دوں۔ یوں ترکی خلافت بھی 407 سال چلی اور اس کے ساتھ ہی خلافت کا خاتمہ ہو گیا۔ ترکی خلفاء کی کل تعداد 30 تھی۔ سن 10 ہجری میں مدینہ طیبہ میں قائم ہونے والی خلافت سن 1342 ہجری میں استنبول میں اختتام پذیر ہو گئی۔ کل عرصہ 1332 سال رہا جس میں خلفاء کی کل تعداد 102 رہی۔ خلافت کے خاتمے پر سب سے زیادہ احتجاج ہندوستان میں کیا گیا۔ اب فی الوقت زمین پر کوئی خلیفہ نہیں اور رب ہی جانے کہ اب دوبارہ کوئی خلیفہ آئے گا یا نہیں۔ جب تک خلیفہ کا وجود تھا تب تک مسلمانوں کو کسی اقوام متحدہ کی ضرورت نہیں تھی، مگر اب ان کو ہر طرح سے ہاتھ پاؤں باندھ کر رکھ دیا گیا ہے۔ ہر مسلمان ملک یہودیوں کے قبضے میں ہے، اس وقت جھگڑا ہوا ہے بری طرح سے۔ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ بہتر کرے کیونکہ وہی جانتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ موضوع بہت بڑا تھا مگر ہم نے کوشش کی ہے کہ ہر ممکن اختصار سے کام لیا جائے، اس لیے ہم نے صرف چند جو خاص خلفاء تھے ان کا ذکر کیا ہے، ان کے علاوہ کسی کا ذکر نہیں کیا۔ آئندہ جو ویڈیو ہوگی وہ اس میں ہم مختلف سلاطین کے بارے میں بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ بإذن اللہ، اور کوشش کریں گے کہ یہ معلومات آپ تک پہنچتی رہیں، صحیح معلومات آپ تک پہنچ رہیں۔ اس کے علاوہ ایک سلسلہ ہم اور بھی شروع کرنے والے ہیں، اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں کہ کیا خیال ہے، اچھا ہے چلے گا یا نہیں۔ وہ سلسلہ ہے احادیث میں کئی قسم کی کہانیاں مشہور ہیں، کئی کہانیاں، کئی روایت ایسی ہیں جو احادیث میں آ گئی ہیں، ان میں سے کچھ کو ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ کوشش کریں گے کہ اس میں سے دلچسپی کا عنصر باقی رہے، اور جو خشک بحث ہے جیسے علم الرجال کی بحث ہے وہ ہم اس میں نہ لیں، صرف چند راویوں کے نام آپ کو بتا دیں گے، اس سے زیادہ اس بحث میں ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ وہ ایک کافی خشک ہو جاتی ہے بحث۔ اس کے بعد صرف واقعہ آپ کو سنا دیں گے، اس کے درایتاً اس کا جو آپریشن کیا گیا ہے وہ آپ کو بتا دیں گے، اور یہ چند راویوں کے نام سے آپ کو دے دیں گے۔ آپ بتائیے کہ کیا خیال ہے آپ اس بارے میں، کمنٹ میں بتا دیجیے گا، اور اس کے علاوہ اگر کسی چیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں بتائیے، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی فرمائش پوری کی جا سکے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، تو لائک اور کمنٹ تو بنتا ہی ہے، ساتھ ہی دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں، اور اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اب جلدی سے کر لیں، اور ساتھ لگا گھنٹی کا آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ ملاقات ہوگی کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔